زندگی کی ایک بنیادی کہیے کہ مقصد ہے کہ آخرت کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اور اسلاف کے تذکرے سے یہ چیز بخوبی ہم سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی سعد بھائی، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح گفتگو ہو رہی تھی اسلاف کے تذکرے کی اہمیت کتنی ہونی چاہیے اور ان کے زندگی سے ہمیں کس طرح درس حاصل کرنا چاہیے، قریبی بزرگ ہمارے شیخ الشیخ سیدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرشد حضرت سیدی مولانا ضیاء الدین مدنی قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان آپ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے تقریباً 77 ایئرز مدینہ منورہ کے اندر بسر کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب ترکوں کا دور تھا، اس دور سے آپ وہاں پر حاضر تھے، تو ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھتا ہے کہ یا سیدی، آپ ترکوں کے دور کا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی واقعہ ہو جو ایک بڑا اہم ہو، جس سے ہمیں بھی درس حاصل ہو، تو اگر وہ آپ کے ذہن میں ہو تو ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے، ایک حاجی صاحب تھے، تو وہ حاجیوں کے درمیان کپڑوں کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو وہ ایک کپڑے کی دکان پر گئے تو انہوں نے اپنا مطلوبہ کپڑا کا مطالبہ کیا کہ مجھے اتنا اتنا کپڑا چاہیے۔ تو دکاندار نے کہا کہ میں آپ کو کپڑا تو دے سکتا ہوں، میرے پاس اتنا موجود بھی ہے، میں آپ کو دے بھی سکتا ہوں، لیکن وہ سامنے والی دکان ہے اس کی آج بہت کم سیل ہوئی ہے، میری اتنی سیل ہو گئی ہے میں گھر پر جا کر اپنا معاملات صحیح سے چلا سکتا ہوں، لیکن جو سامنے والا بندہ اس کی سیل بہت کم ہوئی ہے، اس کی بکری بہت کم ہوئی ہے، تو آپ اس کے پاس چلے جائیں، اس سے کپڑا خرید لیں تاکہ وہ بندہ بھی درست ہو جائے۔ پھر مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کے لوگ اس طرح ہوا کرتے تھے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اپنے پاس ایک کسٹمر آیا، اس کو دے بھی سکتے ہیں اور مال بھی موجود ہے، اتنی استطاعت بھی ہے کہ اس کا کام مکمل ہو جائے، اپنا نفع بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اپنے نفع کو چھوڑ کر اپنے مسلمان بھائی کی فکر کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی اگر اس کا مال بک جائے تو گھر جا کر وہ اپنے بچوں کا کام چلا سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک کسٹمر نہ جائے تو گھر پر یہ کچھ لے جا نہ سکے، اس کے پاس گھر کے اندر جو بچے ہیں ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو۔ تو یہ ایک اسلاف کا طرز عمل تھا، ایک زندگی تھی کہ مارکیٹ کے اندر رہ کر بھی کتنا ہمدردی والا ایک سلوک تھا لوگوں کے ساتھ کہ آج کل اگر ہم مارکیٹوں کی دیکھا جائے حالات، تو آج کل ایسے ہر بندہ چاہتا ہے کہ جناب میری سیل ہو جائے، میرا مال بک جائے، میرا مال جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے، اور اسی کے لیے بہت سارے جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ چیز ایسی ہے آپ کو پوری مارکیٹ کے اندر کہیں نہیں ملے گی، حالانکہ وہ دیگر دکانوں پہ موجود ہوتی ہے۔ دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر اپنی مال کی اچھائی کے بدلے میں دوسروں کی برائی کرتے ہیں، پھر حسد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مارکیٹ کے اندر ایسا بندہ ہے کہ جو ماشاءاللہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس کی رزق کے اندر برکت بھی ہے، تب اس سے حسد ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا مال اتنا کیوں بک رہا ہے، اس کے پاس ایسی کون سی چیز آ گئی، تب اس کی برائیاں کر کر اس کو نیچے کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور معاذ اللہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دوسرے کے کاروبار کو ٹھپ کرنے کے لیے، گرانے کے لیے معاذ اللہ جادو کروا دیتے ہیں کہ اس کے جو ہے رزق ختم ہو جائے، اس کا مال ختم ہو جائے، اس کی دکان ختم ہو جائے، اور ہم جو ہیں وہ بالکل مارکیٹ کے اندر اچھے ہو جائیں۔ لیکن اسلاف کا طرز عمل کیا تھا کہ دوسرا میرا جو مسلمان بھائی ہے اگر وہ جی لے گا تو اس کی خوشی کے اندر ہماری خوشی ہے، اور یہی حدیث پاک کا فرمان ملتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر مارکیٹ میں بیٹھنے والا یہ پسند کرتا ہے کہ کسٹمرز میرے پاس آئیں، لوگ میرے پاس آئیں، تو اب یہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے کہ اگر میرے پاس کسٹمرز آ رہے ہیں اور مجھے یہ بات پسند ہے تو میرے مسلمان بھائی کے پاس بھی چلے جائیں، ہو سکتا ہے اس کا گھر اس کی وجہ سے ماشاءاللہ اس کا گھر جو ہے وہ اس وجہ سے صحیح ہو جائے۔ اور اسی مارکیٹ کا ایک واقعہ پچھلے بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک بندہ روزانہ آتا تھا، مجوسی تھا، اور وہ مجوسی روزانہ آ کر آپ سے سامان لیتا اور کھوٹا سکہ دے کر چلے جایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شہزادے تھے وہ دکان پر تھے، جب وہی مجوسی آیا سامان لینے کے لیے، اس نے سامان لیا اور معمول کے مطابق اس نے کھوٹا سکہ دیا، تو ان کے بیٹے نے وصول نہیں کیا، بعد میں اپنے والد صاحب کو بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا، تو حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس سے کھوٹا سکہ کیوں نہیں لیا، یہ روزانہ میرے پاس آتا ہے، سامان لیتا ہے اور کھوٹا سکہ دے کر جاتا ہے،
اور مجھے پتا ہے کہ کھوٹا سکہ مجھے دے کر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اسے لے لیتا ہوں کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو جا کر دے دے اور اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہ انداز زندگی تھا کہ مال بھی دے رہے ہیں، کھوٹا سکہ بھی لے رہے ہیں، لیکن صرف سوچ کیا ہے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہی ہمیں اپنا طرز عمل اسلاف کی زندگی کے اندر یعنی اس سے ایڈاپٹ کرنا ہمیں چاہیے۔ ماشاءاللہ، دو واقعات سنے ہم نے، اور ان واقعات سے کتنی زبردست موٹیویشن ملتی ہے، اور یہ سننے کے بعد ہمیں کئی جگہوں پر رہنمائی ملتی ہے۔ اور ہم جب اسلاف کے واقعات کو یوں سنتے ہیں تو دل کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے۔